لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله جل ثناؤه في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں یہ ہم میں سے کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک منظم پلاننگ کے تحت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز گستاخانہ کلمات ایک پارٹی کی جانب سے، اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ برسر اقتدار پارٹی کی جانب سے ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے۔ قریب میں
کچھ شیطان قسم کے لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہہ کر کے اس ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کے سامنے شرعی رہنمائی اور شرعی توجیہ کے طور پر کچھ باتیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مرتبہ اور مقام اور رتبہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ تو جتنا بلند ہے اور جتنا اونچا ہے وہ نہ کسی انسان کو ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ برتر اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبے پر فائز اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج تک اس زمین پر کوئی ایسی شخصیت چلی ہی نہیں اور اس آسمان کے نیچے کسی نے سانس ہی نہیں لیا جس کا مقام اور جس کا مرتبہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہو۔ سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الخلق جمیعاً، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف اور صفات اور آپ کے القاب ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، حالانکہ یہاں تک کہ سارے انبیاء میں بھی آپ سب سے بڑھ کر ہیں، اور آپ کے مقام اور مرتبہ پر قربان جائیے کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب کسی انسان کو جنت کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور جب کسی انسان کو ایسے دین کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ جس دین پر چل کر کے وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، تو وہ جہاں اس بات کی گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہیں پر اس بات کی گواہی دیتا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جہاں پر مؤذن دن میں 5 وقت پر یہ آواز لگاتا ہے اور یہ صدا گونجتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہیں پر اس کے فوراً بعد یہ آواز لگاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس بات کو صاف کیا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دن اور رات کا کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے، اور دن اور رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، اور دن اور رات کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے، اور دن اور رات اور اس دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو اور آپ کے لیے دعائیں نہ کی جاتی ہوں اور آپ کے مقام اور مرتبہ کے علو اور بلندی کی شہادت اور گواہی نہ دی جاتی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ بہت سارے شیاطین آئے، بہت سارے نادان اور بیوقوف آئے، بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظمت اور مرتبہ کو کوئی ذرہ برابر ٹھیس نہیں پہنچا سکا۔ یہیں پر یہ بات بھی طے ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت، مسلمان کے لیے سب سے بڑا جو ہے قیمتی جو ہے سرمایہ، میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی، ہمارا دل اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سے معمور نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں
ہم ایمان کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ ہماری جان سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام محبوب نہ ہو جائے. ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سوائے میری جان کے. بڑے صریح اور بڑے صاف ہوا کرتے تھے صحابہ کرام. دل میں جو کچھ ہے وہ زبان پر ہوا کرتی تھی. اللہ رحم فرمائے. منافقت اور لاگ لپیٹ اور ملمہ سازی یہ صحابہ کرام نے کبھی نہ جانا ہے نہ کہ کبھی سیکھا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے محبوب ہے سوائے میری جان کے. کہا لا یا عمر ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم مومن نہیں ہو سکتے، تم ایمان کو نہیں پہنچ سکتے. کہا الآن انت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء حتی نفسی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اگر جان سے بھی زیادہ محبوب کیے جو ہے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے تو اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ہمارے یہاں ہمارے بھائی ہر کوئی کہے گا میری جان سے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں تیار. ارے جان سے زیادہ محبوب ہونے کا کچھ معنی ہوتا ہے، کچھ مطلب ہوتا ہے، کچھ تقاضا ہوتا ہے، ورنہ تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، جان سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، مگر ہم فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے. ہمارے پاس نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تم جو ہے مومن ہو گئے ہو اور پختہ اور پکا مومن ہو گئے ہو، چونکہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو کسی صحابی نے کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیا ہے. کسی موقع سے ہو، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑے، اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کبھی کسی صحابی نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، معمولی وقت ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں اور چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ بچے ہیں تو کچھ بڑے ہیں، کچھ عورتیں ہیں تو کچھ معذور اور جو ہے کیا نام ہے بیمار قسم کے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی عورت ہو، کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے بخاری کو کیا واقعہ، بدر کے میدان میں صحابہ کرام کھڑے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے. کہتے ہیں صف بندی ہو رہی تھی، میں صف میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف ایک بچہ ہے اور بائیں طرف بھی ایک بچہ ہے. تو کہہ رہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں طرف بچے ہیں، بھی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو جو ہے کیا نام ہے یہ میرے کیا کام آ سکتے ہیں یہ بچے. کہتے یہی سوچ رہا تھا کہ دائیں طرف کا بچہ مجھے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ ابو جہل کو پہچانتے ہیں آپ؟ یہ چھوٹا سا بچہ پوچھ رہا ہے ابو جہل. کہا ہاں بیٹا پہچانتا ہوں. کہا میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ بچہ ہے 7 اور 8 سال کا، یہ بچہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آج گھر سے ٹھان کر کے آیا ہوں، اگر وہ نظر آ گیا تو یا تو وہ مرے گا یا تو میں مروں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو. کہتے یہی بات ہو رہی تھی. اس سے بائیں طرف کا بچہ اشارہ کرتا ہے کہ چچا جان ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں. کہا ذرا جب وہ آئے گا سامنے تو بتانا. سبحان اللہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ جب ابو جہل نظر آیا میں نے کہا یہ ابو جہل ہے. دونوں بچے شیر کی طرح سے جھپٹے
اور جا کر کے اس کا اس میدان جنگ میں کام تمام کر کے لیا. یہ ہمارے بچے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹھیس نہیں آنے دیتے, آپ کی عظمت کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے. میرے بھائیوں, آپ اور سنیے, جوان کا واقعہ سنیے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے, ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ, ان کا بھی نام تھا, بہت جلیل القدر صحابی, باپ پکا منافق اور بیٹا پکا مومن, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی غزوے کے موقع پر جب واپسی ہو رہی تھی تو اس منافق کے سردار نے, عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اور ان کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں کیا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ ولکن المنافقین لا یعلمون. تو بہرحال عبداللہ بن ابی نے ایسی بات کہی, ان کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا, دوسرا اور تیسرا نہیں ہے, گھر کا ہے, بیٹا ہے, مومن ہے, ایمان والا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتا ہے. میرے بھائیوں, ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار کا بیٹا عبداللہ جب واپس آئے تو مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. جب باپ آتا ہے اور مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, کہتا ہے رک, باپ ہوگا تو باپ ہوگا اپنی جگہ پر, تجھ سے بڑے ہماری نگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ذلیل لوگوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے, آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوگی تو مدینہ میں تجھ کو قدم نہیں رکھنے دوں گا اور تیری گردن کاٹ کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, آتے کہتے اب عبداللہ معاف کر دو, جانے دو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا ہے تب مدینہ میں داخل ہونے کی اس کو اجازت ملتی ہے. ایک خاتون تھی بنو دینار کی, غزوہ احد کا موقع ہے, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے, اپنے دلوں کو گرمائیے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. بنو دینار کی عورت جب پتہ چلا کہ اب جو ہے غزوہ ختم ہو گیا ہے, صحابہ واپس آ رہے ہیں, بنو دینار کی عورت گھر سے نکلتی ہیں, چونکہ ان کے شوہر, ان کے باپ, ان کے بھائی, ان کے چاچا, ان لوگوں نے جنگ میں شرکت کی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, جب جاتی ہیں اور مدینہ سے نکلتی ہیں تو کسی خبر دینے والے نے خبر دیا کہ آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا. شوہر کی شہادت کا کہ خبر سن لے کوئی ہماری ماں اور بہن تو وہ تصور کرے ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں کہ کیا حال ہوگا. لیکن وہ کیا کہتی ہے, ارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ, کیا حال ہے, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. اور آگے جاتی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کے ابا شہید کر دیے گئے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. اور آگے جاتی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. اور آگے جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے چچا آپ کے شہید کر دیے گئے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں. کہتے ہیں مجھے ایک نظر دکھا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھ لوں, مجھ کو سکون مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہینچ ہیں. باپ شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, چاچا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, اس کا کوئی غم نہیں ہے کیونکہ آپ محفوظ ہیں. آپ محفوظ ہیں تو سب کی شہادت ہم کو قبول ہے اور برداشت ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک معذور اور نابینا آدمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں تھے تو پتہ چلا کہ ایک خاتون کا مرڈر ہو گیا ہے اور وہ خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس والوں کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہو جس نے اس خاتون کو مرڈر کیا ہو, قتل کیا ہو, کھڑا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہیں, ایک اندھے بوڑھے نابینا صحابی کانپتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے والا میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں قتل کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مجھے بڑی محبت تھی, میری ان سے اولاد ہے اور موتی اور چاند جیسی اولاد ہے, بڑی خوبصورت اولاد ہے, میں بہت پیار کرتا تھا اس خاتون سے, مگر اس خاتون کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا
کہ میرے حبیب کی شان میں گستاخی مت کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کر، مگر ایک دن اس نے آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے پھاوڑا لیا اور اس کو میں نے قتل کر دیا، کیونکہ آپ کی محبت اس سے زیادہ تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک مومن برداشت کرے، یہ ناممکن چیز ہے۔ خاندان برباد ہو جائے، مال برباد ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا تقدس، آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر وہ محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ تو حرمت اور تقدس پر حملہ کرنے والوں کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تو یہ حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ یاد کر لے اس واقعے کو، بڑا پیارا واقعہ ہے، واللہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تیز نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نازل ہوتی، ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس، ان کی آواز فطری طور سے تیز تھی، جب یہ آیت سنتے ہیں وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، کبھی بات کرتے کرتے میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر آواز بلند کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے کیونکہ میری آواز اونچی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے کترانے لگتے ہیں، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے ہیں۔ کچھ دن گزرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس کو نہیں دیکھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر لیتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے، ثابت ابن قیس کہاں ہے، کیا حالت ہے، کیوں نہیں آتے نہیں معلوم۔ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں گھر پہ، جاؤ پتہ کرو ثابت ابن قیس کہاں ہے۔ جا کے گھر پہ دیکھتے ہیں تو ثابت ابن قیس اپنے گھر میں اپنا سر جھکائے بہت ہی ٹینشن اور غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا غم ہے؟ کہ میری آواز بلند ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری آواز بلند ہو گئی ہوگی، آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی ہوگی، میرے اعمال برباد ہو گئے، اسی لیے میں نہیں آتا۔ وہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ثابت سے کہہ دو کہ تمہارے اعمال نہیں برباد ہوں گے، تم تو جنتی ہو۔ یہ صحابہ کرام کا اہتمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ آج کا نیا معاملہ نہیں، بہت پرانا معاملہ ہے، بہت پرانا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکی زندگی، مدنی زندگی، ہمیشہ گستاخیاں کی جاتی، ہمیشہ گستاخیاں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر انداز کر دیتے تھے، کہیں درگزر کر دیتے تھے، اور بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقام بھی لیا ہے اور ایسے لوگوں کا قلع کما کرایا، ان کا صفایا کروایا ہے، جیسے کعب ابن اشرف یہودی خبیث قسم کا انسان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ بنتی ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے ہر ممکن دفاع کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے جتنی کوشش ہوگی اتنی کوشش کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا اللہ کے بندو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ سیکولر ملک ہے، اس ملک میں ہمیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلق قانون بنایا جائے اور باقاعدہ اس کو قانون میں داخل کیا جائے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات نہیں کرتا، صرف کرسچین ان کے جو نبی ہیں
ان کے جو قابل احترام لوگ ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. ہندو مذہب پر چلنے والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے یہاں جو قابل احترام لوگ ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. جتنے مذاہب اس ملک میں ہیں سب کے قابل احترام شخصیات کی عزت و ناموس کی حفاظت پر قانون بننا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حرمت کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اے مومنو کبھی بھی ان کو گالی مت دینا, ان کی شان میں گستاخی مت کرنا, ان کو برا بھلا مت کہنا جن کو کافر لوگ معبود بنا کر کے پوجتے ہیں. کبھی بھی مت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے سیکولر ملک کے اعتبار سے قانون بنانے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ سیکولر ملک میں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے احتجاج, دھرنا, اسی طریقے سے میمورنڈم, اسی طریقے سے اور جو دوسرے وسائل اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے. آدمی ان کے ذریعے سے اپنی آواز کو پہنچائے. لیکن مسلمانوں ایک بہت اہم چیز کو جاننا ضروری ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخ کو سزا دینا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا کام نہیں. یہ کام ہے حکومتوں کا, یہ کام ہے عدلیہ کا, یہ کام ہے کورٹ کا. لہٰذا ہم ان سے اپروچ ہوں اس جوش میں آ کر کے, اس جذبے میں آ کر کے کہیں جا کر کے قتل و غارت گری کرنا, آتش زنی کرنا, مار پیٹ کرنا, جس کو پانا ان کو مارنا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں اللہ کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے بچو اور اس سے دور رہو, اور اس بات کو دھیان میں رکھو کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو غصہ دلائے اور آپ جوش میں آئے, آپ جذبے میں آئے, تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی شبیہ خراب کرنے کا ان کو موقع ملے. مسلمانوں قانون کے دائرے میں رہ کر کے اور جو ہے اسلامی توجیہات کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اپنی بات کو پہنچانا ہے. آپ نے میمورنڈم دے دیا, آپ نے جو ہے کیا نام ہے کوئی بات اپنی پہنچا دی, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. کسی طریقے سے فتنہ اور فساد کو اسلام قطعی طور سے پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے نوجوان دوستو اس کی طرف خاص دھیان دیا جائے کہ آپ اگر آپ سیکولر ملک کے حساب سے آپ کہیں احتجاج اور میمورنڈم کے لیے جا رہے ہیں, میرے بھائیوں اللہ کے بندو آپ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے دوسرا فساد نہ پیدا کر دو, آپ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے دوسرا فتنہ نہ پیدا کر دو. یہ ہمارا ملک ہے, بہت جو ہے کیا نام ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے ہم آہنگی, اس کے امن و امان کو, اس کی شانتی کو, اس کے بھائی چارگی کو کسی طریقے سے ٹھیس نہ پہنچے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں, دین کی طرف لوٹیں گے یہ مسائل کم ہوں گے, ختم ہوں گے. اور ہماری بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں. ہم سیرت کو نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہے واللہ کہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ خود اس کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شہوت پرست تھے, نعوذ باللہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کیے. آپ سیرت کو پڑھیے اور ان کے چہروں پر تھپڑ ماریے, تماچا ماریے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو 25 سال کی عمر میں 45-40 سال کی جو ہے کیا نام ہے خاتون سے نبی علیہ السلام نے شادی کی. آئے کوئی پسند کرے گا آپ کی عمر 25 سال کی ہو, 40 سال اور 45 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے آدھا سال, 6 مہینہ, 1 سال اگر بڑی ہوتی ہے تو لڑکی تو شادی نہیں کرتے ہیں. وہ بھی خاتون کون تھی؟ بیوہ خاتون تھے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معمولی جو ہے وقت نہیں گزارا. 25 سال کی عمر سے لے کر کے 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارا. اور جب ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. 53 سال کا آدمی جب ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے. 63 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے.
53 سال تک ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری. جب اس کے بعد آپ نے 10 سال میں آپ نے 9 شادیاں کی یا 10 شادیاں کی, تو اس کی حکمت اور اس کے فوائد کو پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے, تبلیغ کے لیے اور جو ہے اس توحید کو, اس شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف قبائل سے اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ شادیاں کی, ورنہ تو جوانی آپ نے گنوا دی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ. اور آپ ایسی شخصیت کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ شہوت پرست ہے. شہوت پرست ہے. جو شہوت پرست ہوتا وہ جوانی میں میرے بھائیوں اس طرح کی شادیاں کرتا. اس لیے اللہ کے بندو, سیرت کو پڑھو, سیرت کو بڑھاؤ, سیرت کو پھیلاؤ, سیرت کو چھاپو. آپ کے گھر میں رحیق المختوم ہے, الرحیق المختوم ہے, انگلش میں ترجمہ ہے, دوسری زبانوں میں ترجمہ ہے, اردو میں ترجمہ ہے. آپ نے کتنی بار اس کو پڑھا ہے؟ پڑھیے اور پڑھائیے اور لوگوں تک پہنچائیے. اور آخری بات کہہ کر بات ختم کروں, اطمینان رکھو, مطمئن رہو, اس دین کا اس طرح کی اوچھی اور سطحی حرکتوں سے کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. صبر و ضبط سے کام لو, برداشت سے کام لو, اللہ سے دعائیں کرو. آج اس دین پر حملہ نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو, اللہ کے چراغ کو بجھا دے. ارے اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلا کر کے رہے گا. اور اس منبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا. چاہے کوئی عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں داخل کرے اور چاہے کوئی ذلت کے ساتھ داخل کرے, لیکن یہ دین اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کر کے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم.